ہمارے ہاں ایک جملہ بہت زیادہ کامن ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد کی فکر کرو۔ اکثر اوقات ہم عام طور پہ یہ جملہ بولتا کرتے ہیں، اور زیادہ تر یہ جملہ معذرت کے ساتھ انٹلیکچوئلز جو ہے نا وہ بہت زیادہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جملہ پہلے میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ یہ جملہ ہے کیسے۔ وہ جملہ اس طرح سے ہے کہ حقوق اللہ اگر اللہ پاک نے معاف کر بھی دیے اپنی رحمت کی وجہ سے، تو حقوق العباد اللہ پاک اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک اس بندے سے جو ہے وہ بدلہ نہ دلوا دیں، یا وہ شخص جس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو وہ معاف نہ کر دیں۔ اگر یہ ایسے ہوتا کہ حقوق اللہ ویسے ہی معاف ہو جاتے تو ایمان تو شرط ہے، ایمان کے بعد پہلا سوال نماز کا نہیں ہوتا۔ پہلا سوال ہوتا کہ جی آپ معاملات میں کیسے تھے، ماں باپ کے ساتھ کیسے تھے، بھائی بہنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تھے، جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ پہلا سوال نماز کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ کا ہی پہلا سوال ہے۔ وہ اللہ پاک کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے۔ لیکن یہ جو بالکل مس کنسیپٹ ہے نا، یا اس چیز کو اس طرح سے پھیلایا گیا ہے کہ حقوق اللہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حقوق العباد کی فکر کرو۔ بھائی جو لوگ حقوق اللہ کی فکر کرتے ہیں نا، وہی حقوق العباد کی بھی فکر کرتے ہیں۔ جو لوگ حقوق اللہ کی فکر نہیں کرتے وہ حقوق العباد کی بھی فکر نہیں کرتے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ والا معاملہ نہیں ہوتا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اس بارے میں بہت ساری باتیں ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا کہ دوستوں سے یا رشتہ داروں سے معاملات جنت کی کنجی ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر چیز میں حقوق اللہ میں پوری توجہ رکھنی ہے، وہ نماز ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ روزے ہوں، وہ حج ہو۔ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور وسعت دی ہے وہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ حقوق العباد پر بھی توجہ دیں اور حقوق العباد بھی پورے کریں۔